بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زندگی کی طرح یہ راستہ بھی کس قدر خوبصورت ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ زندگی میں اس راستے کی طرح بہت سے خم آتے ہیں، پرپیچ ہے، کہیں سے بالکل سیدھا، کہیں سے ہموار، تو کہیں سے بہت زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن صبر و حوصلے کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اگر آپ ان راستوں سے گزر جائیں، خواہ وہ زندگی کا ہو یا راستوں کا، تو آپ کو ضرور منزل مل جاتی ہے۔ تو کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسے مقام کی سیر کرواؤں گی، وہ دکھاؤں گی، ایک شاہکار قدرت کا جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر رکھا ہے۔ تو آج میں آپ کو وہیں لے کر جا رہی ہوں۔ یہ خوبصورت راستہ ناظرین ایوبیہ کا ہے۔ آپ اس کی گرینری سے، سامنے پہاڑوں کی چوٹیاں سے، بادلوں کے دھند سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پرفضا مقام ہمارے نادرن ایریاز ہی ہو سکتے ہیں، خواہ وہ مری ہو، ایبٹ آباد ہو، ایوبیہ ہو، یا پھر شمالی دوسرے علاقہ جات ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام حسن ہمارے پہاڑی علاقوں میں سبزوں کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، بہت سارے درختوں کے ساتھ، جہاں چیر، صنوبر اور پھلدار بہت سارے درخت ہیں، ان کے ساتھ ان کو اور مزید حسن دیا ہے۔ تو یہ میرے ساتھ آپ دیکھیں، میرے خیال میں صنوبر یا چیر کے درخت ہیں جو روڈ کے دونوں اطراف موجود ہیں۔ ناظرین، یہ گھروں کا ڈیزائن دیکھیے۔ برف کی وجہ سے، کیونکہ یہاں برف باری بہت ہوتی ہے، تو اس ایریے میں گھروں کا ڈیزائن اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ برف آسانی کے ساتھ چھتوں سے بعد میں اتاری جا سکے۔ یہ آپ یوں دیکھیں، درختوں کا سرزمین بھی کس قدر ہری ہے۔ یہاں پہ آپ کو کہیں سے مٹی نظر مشکل سے آئے گی، ہر طرف آپ کو ہریالی، چاہے وہ زمین ہو یا کہ پہاڑ، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ پرفضا مقام بیمار لوگوں کے لیے خاص طور پر ایسے مقامات کی سیر بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے کہ وہ ایسے سبزہ اور ایسی آب و ہوا سے ہی 50% ان کی بیماری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مقامات کی سیر کا جب بھی آپ کو موقع ملے تو ضرور آئیں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں، دوستوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، جیسے بھی آپ کی سہولت ہو۔ زندگی میں ایسے مقامات کی سیر کم از کم سال میں، اگر زیادہ نہیں تو سال میں ایک دفعہ تو ضروری کرنی چاہیے، اور قدرت کے ان شاہکاروں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، درختوں کی لمبی قطاریں، کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تواتر کے ساتھ کھڑا کیا ہے، زمین سے نکالا ہے کہ وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ کے بعد دوسرے بالکل سیم ایک ہی کنڈیشن میں کھڑے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو آج یہ ایوبیہ سے خانسپور علاقہ ہے، اس سے 4 کلومیٹر کی مسافت پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے لاہور۔ میں آپ کو اس لاہور کی خاص طور پہ سیر کروانے کے لیے آج لے کے جا رہی ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ایک شاہکار وہاں تخلیق کر رکھا ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ خود بھی جا کر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم بہت قریب ہیں ناظرین اس مقام کے، تو آئیے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، کس قدر صاف و شفاف پانی پتھروں کے اندر سے بہہ رہا ہے۔ اس موسم میں، گرمی کے موسم میں، تو بس دل چاہتا ہے کہ پانی ہو، سبزہ ہو اور ہم ہوں۔ یہ قدرت کا وہ شاہکار ناظرین جس کو میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی، یہ وہ پتھر، اور میرے انکل شوکت عباسی صاحب اس کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ کو ہاتھ ملا کر خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ یہ پتھر آپ اگر، میرے خیال میں آپ مجھ سے بہت زیادہ جینیس اور ذہین ہیں، آپ بالکل اس کو پہچان سکتے ہیں کہ اس پتھر کی شکل ہو بہو بیل سے ملتی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کا بالکل ایسے لگتا ہے کہ پانی کے اندر ایک بیل قدرتی طور پر پتھر ہو گیا ہو یا بیٹھ گیا ہو، اس طرح سے آپ دیکھیں پانی کس قدر صاف و شفاف ادھر ادھر سے بہہ رہا ہے۔ یقیناً یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا دل چاہے گا کہ پہلی فرصت میں آپ خود بھی اس مقام پر جائیں اور اس نظارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ دیکھیں، بیل کا منہ بنا ہوا ہے، پورا جسم اس طرح سے بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے اس طرح سے، اور آگے مناظر بھی دیکھیں آپ، گرینری، سبزہ۔ تو ناظرین، آپ کو جب بھی موقع ملے آپ اس علاقے میں ضرور آئیے گا اور یہ منظر، یہ نظارے اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھیے گا۔ آپ بہت محظوظ ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ اگر آتی ہے تو وہ بھی ان حسین نظاروں کا لطف لے کر
آپ کے ساتھ بہت انجوائے کرے گی۔ تو میرے شوکت انکل صاحب آپ کو اب اللہ حافظ کہیں گے، کہہ رہے ہیں کہ اب جائیں اپنے گھروں کو، آرام کریں، بہت تھک چکے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر ایسی کسی خوبصورت کاوش کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور تمام میرے مسلمان بہن بھائی جو اس وقت کسی مشکل پریشانی بیماری تکلیف میں مبتلا ہیں، سب کے لیے خصوصی طور پر آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، ہر مصیبت پریشانی سے ہر مسلمان کو سکون اور راحت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔